آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات کو میں آپ کو ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کریں گے، کچھ اس کو سراہیں گے بھی، لیکن میں اس ملاقات کے اوپر کیا ویوز رکھتا ہوں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ اس وقت چھکے مارنے کی کوشش میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ افریدی اگر زیادہ چھکے مارتا تھا تو آؤٹ بھی جلدی ہو جاتا تھا۔ مریم نواز صاحبہ کے اوپر یہ ایگزامپل کتنی لگے گی یہ بھی آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیری کا سلام۔ ناظرین، کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلے تو سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اے ایس پی شہر بانو کی، وہ اے ایس پی جنہوں نے خاتون کی جان بچائی تھی اچھڑے واقعے میں۔ اے ایس پی کی بہادری کی وجہ سے، جرت کی وجہ سے، وہ جو انہوں نے عقل مندانہ طور پہ حکمت عملی کے تحت اس واقعے سے، اس جگہ سے خاتون کو ریسکیو کیا، ان کے ہسبینڈ کو بچایا خاتون کے، وہ بڑا ایک اچھا قدم تھا۔ چونکہ ساری عوام غلط فہمی کا شکار تھی، اس غلط فہمی کی وجہ سے ایک مذہب کے نام پہ موب بن چکا تھا، تو اس موب سے خاتون کی جان بچانا، پھر اس غلط فہمی کو دور کرنا، یہ بڑی ہمت کی بات تھی، دیدہ دلیری کی بات تھی، جو کہ اے ایس پی شہر بانو نے بڑی حکمت عملی سے نبھایا اپنا فرض۔ اچھا، اس وجہ سے آج سید عاصم منیر صاحب سے اے ایس پی شہر بانو کی ملاقات ہوئی ہے، اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ نے ان کو سراہا ہے، آئی جی صاحب نے سراہا ہے، سب نے سراہا ہے۔ لیکن یہ آج کی ملاقات اس لیے خاص تھی کہ عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی پولیس آفیسر اس طرح کی کوئی کام کرے، اس طرح کا بہادری کا، اور اس کی ملاقات آرمی چیف سے ہو جائے ڈائریکٹلی۔ تو یہ بڑی ایک تنقید کی زد میں یہ تصویر آئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اس ملاقات کی کیا وجہ تھی، کچھ لوگ سراہ بھی رہے ہیں۔ بہرحال ہماری بیسٹ وشز جی اے ایس پی شہر بانو کے ساتھ ہے، ان کی جرت کو سلام ہے، ان کی بہادری کو سلام ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات پہ۔ مریم نواز صاحبہ جب سے وزیر اعلیٰ بنی ہے جی، انہوں نے کوشش کر رہی ہیں چھکے پہ چھکا مارنے کی، لیکن زیادہ تر جو افریدی کی طرح چھکے مارتے ہیں تو یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ افریدی جلدی آؤٹ بھی ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ مریم نواز صاحبہ کچھ خاص ان کے عمل تھے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑے سراہے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں بذات خود مریم نواز صاحبہ کو سراہوں گا، ان کی جو پہلی تقریر تھی بہت عمدہ تقریر تھی۔ وہ اگر کسی نے لکھی تھی تو اسکرپٹ رائٹر کو میری طرف سے سلام ہے، اگر تو ان کی اپنی تقریر تھی تو بہت عمدہ تقریر تھی۔ اس میں کسی بھی طرح سے انہوں نے لوز پوائنٹ نہیں دیا، نہ تو اپوزیشن کو انہوں نے کوئی لوز پوائنٹ دیا، اپوزیشن کو بھی ویلکم کیا، تمام کسی کے اوپر تنقید نہیں کی، کسی کے اوپر انہوں نے کیچڑ نہیں اچھالا، انہوں نے صرف اپنا فوکس ایم بتایا کہ میرا فوکسڈ ہو کے جو ایم ہوگا وہ یہ ہے، میں اس گول کو اچیو کروں گی۔ بہرحال جی وہ تقریر اچھی تھی، لیکن اس کے بعد پولیس کو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا۔ میں نے اس سے پہلے میرے ولاگ میں آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے مین جو منشور تھا اس کے اوپر لکھا ہے کہ پولیس کے نظام کا از خود سر جائزہ۔ تو وہ جو از خود سر جائزہ تھا وہ بیسیکلی شروع ہو چکا ہے۔ آئی جی پنجاب صاحب ان کے ساتھ تھے، موجودہ جو پولیس کا سٹاف تھا وہاں پہ اعلیٰ سٹاف تھا وہ ساتھ تھا، تمام تھانوں کی انہوں نے نفری جو تھی ان سے باتیں کی، تھانوں میں اچانک دورے کیے، ہیڈ کوارٹرز میں دورے کیے، سیف سٹی میں دورے کیے۔ وہاں کی کچھ کلپس بھی وائرل ہیں، دو کلپ جو اس وقت بہت وائرل ہے۔ ایک خاتون کے سر پر دوپٹہ دینے والا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو خاتون آفیسر تھی، میں نے اگر اپنی اسیسمنٹ جو تھی میری، مجھے ہلکا سے یوں فیل ہوا کہ وہ جو خاتون آفیسر تھی وہ ہلکی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے ہو جاتا ہے بندہ، پیچھے آپ کے وزیر اعلیٰ کھڑی ہیں تو ہو جاتا ہے اس طرح، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کے وہ کام کر کے دکھا رہی تھی کہ ہمارے پاس یہ اسٹاف، یہ چیزیں ہیں، یہ اس طرح سے وہ گائیڈ کر رہی تھی، پریزنٹ کر رہی تھی، تو ان کے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے۔ اب وہ دوپٹہ اترتا ہے تو وہ چونکہ وزیر اعلیٰ پاس کھڑی تھی تو وہ خاتون پولیس آفیسر جو ہے وہ اپنے کام میں ہی مصروف رہتی ہیں، وہ دوپٹہ نہیں لیتی واپس۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے مریم نواز صاحبہ نے دوپٹہ جو تھا وہ واپس ان کے سر پہ رکھا اور ان کو یوں ہلکا سا پیار کرتے ہوئے دوبارہ وہ پریزنٹیشن جو تھی وہ لینا شروع کر دی ان سے۔ تنقید کی زد میں اس طرح سے ہے کہ کیا یہ کوئی سٹنٹ تھا، کیمرے کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ کیمرے کا فوکس بہت تھا اس وقت، کیا یہ کیمرے کی وجہ سے کیا گیا یا یہ ویسے ہی کیا تھا اور کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا؟ یہ تو آپ سب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے، آپ لوگ یقیناً اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو وائرل ہے جس میں مریم نواز صاحبہ جا کے پوچھتی ہیں خواتین سٹاف کو، چونکہ وہ خود خاتون ہیں تو دوسری خواتین کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے کہا آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں لاہور کی ہوں، پہلی خاتون نے کہا پولیس آفیسر تھی، انہوں نے کہا میں لاہور کی ہوں۔ کہا رینٹ پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں رینٹ پہ ہوں۔ رینٹ خود دیتی ہیں؟ جی میں پرائیویٹ خود پے کرتی ہوں۔ تو آپ کے انشاءاللہ ہاسٹلز کا انتظام کرتے ہیں؟ اب ہاسٹلز کا انتظام ان کو کہہ دیا انہوں نے۔ دوسری خاتون سے پوچھا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں ملتان سے ہوں۔ آپ بھی ادھر ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، یہ باہر کہیں رینٹ پہ رہتی ہوں اپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاسٹلز کا انتظام کرتے ہیں، یہ کہنا تھا مریم نواز صاحبہ کا۔
موقع پر موجود آفیسر تھے, انہوں نے بھی کہہ دیا جی ہم بھی چاہیں گے ان کے ہاسٹلس کا انتظام کریں. انہوں نے کہا جگہ موجود ہے, جی جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے میں آپ کو گرانٹ دیتی ہوں, آپ فوری یہ کام شروع کروائیں, ان کے ہاسٹلس کا انتظام شروع کروائیں. یہ وہ پہلے دورے تھے جن میں ابھی تک تقریباً دو چیزیں ہیں, یا تو میڈیا کے اوپر جتنا دکھایا جا رہا ہے وہ صرف وہ کلپس دکھائے جا رہے ہیں جن میں مریم نواز اچھے اعلان کر رہی ہیں, سارے ٹورز نہیں دکھائے جا رہے, یا واقعتاً مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں ابھی تک. یہ فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے. ایک میں ریکویسٹ کہہ لیں, میری خواہش کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, میں چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے جو اعلیٰ سٹاف ہے, اعلیٰ جو قیادت ہے, وہ ایک چیز پر عمل کرے. میڈیا سیل مریم نواز صاحبہ کا موجود ہے جو کہ وہ ان کی کیپچرنگ کر کے آگے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے. یہ جو ایکسیس ہے یہ باقی چینلز کو بھی دی جائے تاکہ ہر طرح کی چیز کور کی جا سکے, تاکہ آنا جانا کہیں پہ وہ خاص کلپ وائرل نہ ہو, ہر سارا دورہ جو ہے وہ سارا کے سارا کور کیا جائے. تو یہ اگر ایکسیس دے دی جائے تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ہو جائے گا. بہرحال جی مریم نواز صاحبہ کے آتے ہی 7 روپے بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے, ہم اس چیز کو بھی نہیں بھول سکتے. ہم اگر اچھے کام ان کے آپ کو میں بتا رہا ہوں تو میں یہ بھی نہیں بھولوں گا کہ ان کے آنے سے 7 روپے بجلی بھی مہنگی ہوئی ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہ آ چکی ہیں. سب سے اہم مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ گیس کے بل آ رہے ہیں اور وہ اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ بندے کی آمدنی سے ڈبل بل آ رہے ہیں. اتنی آمدنی نہیں ہے جتنا صرف گیس کا بل ہے. ابھی تک ایکشن نہیں لیا گیا. بہت سارے ایسے کام ہیں جن پر فوری ایکشن لیا جا سکتا تھا, نہیں لیا گیا. یہ صرف دوروں کی حد تک ہی رہے گا یا آتے ہی کیمروں کے ساتھ گھوم پھر کے اپنی ذرا وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بتانا کہ وہ ایک ہمارے عثمان بزدار صاحب رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ, انہوں نے بتایا نا جا کے کہ سر جی آج کل دے شہباز شریف صاحب نے, تو کیا یہ شہباز شریف صاحب بننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر واقعتاً وہ صرف کیمرے کی حد تک رہے, محدود رہ نہیں ہے, یا سارے معاملات پر کب تک ایکشن لیں گی یہ وقت بتائے گا. ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.